ایک طرف تو ایک اپیل ہوتی ہے بائیکاٹ کی، تو لوگ پوچھتے ہیں آلٹرنیٹ کیا ہے، کیا پاکستانی پروڈکٹس اس قابل ہیں کہ ہم انہیں استعمال کریں تو ہماری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ ورکنگ کرتے ہیں، اور پہلے مرحلے پہ ہم نے ادارہ نور حق میں ہی ایک چھوٹی میٹنگ کی جس میں بہت سارے برانڈز کے لوگ آئے، اور وہیں ہم نے آپس میں مشاورت کر کے یہ طے کیا کہ ہم ایکسپو میں بہت زبردست قسم کی نمائش یہاں پر لگائیں گے اور پورے پاکستان کو متوجہ کریں گے۔ انہوں نے پچھلے سال جو یہاں پر ایگزیبیشن کی تھی اس میں کتنے اسٹالز ہیں؟ 200 اسٹال تھے، اور اس سال جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے اس میں 400 اسٹالز ہیں اور 500 برانڈز ہیں کہ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے، اور یہ پوٹینشیل ڈومیسٹک بھی ہے کہ آپ اس میں لاہور میں بھی آ سکتے ہیں، اسلام آباد میں بھی جا سکتے ہیں، پشاور میں بھی جا سکتے ہیں، کوئٹہ میں بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جاوید بھائی نے کہا یہ انٹرنیشنل اس میں ایک کولابریشن اگر ہماری ہو۔ بالفرض میں آپ سے کہوں کہ اس وقت بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے، اب بنگلہ دیش کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ کام کریں، اور جو ایک مصنوعی طریقے سے دبا کے رکھا گیا تھا اور بھارت نے جس طرح انفلوئنس کیا ہوا تھا اور وہاں حسینہ واجد وغیرہ نے لوگوں کو پیس کر رکھا ہوا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن عوامی رد عمل پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں حسینہ واجد کو بھاگنا پڑا، اور جو انڈین انفلوئنس ہے وہاں اب الحمدللہ منیمائز ہو رہا ہے۔ اب وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کوئی جوائنٹ وینچر، کاشف بھائی آپ بھی اس پر ذرا ورکنگ کریں اور چیمبر بھی کریں، اور ہم بھی انشاءاللہ اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی پروڈکٹس اور ان کے جو لوگ چلانے والے ہیں، بنانے والے ہیں، مینوفیکچرر ہیں، ٹریڈرز ہیں اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ صورتحال فلسطین میں پیدا ہوئی اور لوگوں نے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا باہر کی، تو ڈیمانڈ بڑھ گئی، اور یہ خیال کرنا چاہیے تھا ہمارے انڈسٹریلسٹ کو کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو سستا کرتے، اویلیبل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن بدقسمتی سے قیمتیں کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے قیمتیں بڑھانا بھی شروع کر دی۔ جاوید بھائی اس میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک اچھا رول ادا کریں اور یہ بھی لوگوں کی بریفنگ کریں کہ کسی بھی صورتحال سے ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ کاری میں یہی فرق ہے۔ سرمایہ کاری تو اسلام میں پسندیدہ ہے، صنعتیں لگیں گی تو اس کے نتیجے میں معیشت کا پہیہ چلے گا، روزگار ملے گا، لیکن اگر سرمایہ دارانہ ذہنیت ہو کہ وہاں پر لوگ شہید ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل کر اپنے ریٹ بڑھا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، اور اس پر ہمیں ایک تبادلہ خیال کی ضرورت ہے۔ تو چیمبر بھی اس میں کردار ادا کرے، فیڈریشن بھی کردار ادا کرے۔ تو جب پاکستانی لوگ اچھی پروڈکٹس پیش کریں گے اور ایکسیسیبل کریں گے اور سستی رکھیں گے، تو انشاءاللہ پاکستانی قوم ان کا ہاتھ پکڑے گی، اور آپ کی کوالٹی ہوگی تو آپ پوری دنیا میں اپنے آپ کو بنوائیں گے۔ امپورٹ بل بھی کم ہوگا، ایکسپورٹ ہماری زیادہ ہوگی انشاءاللہ، اور پاکستان آگے بڑھے گا۔